پڑھو تو کہتے ہیں آپ سب کیا کریے عادت ہو چکی ہے، بڑے فخر سے کہتے ہیں عادت ہو چکی ہے، عادت کو کیسے چھوڑو، یہ اس کی بات ہے، ہم خود اپنے ان گناہگار آنکھوں سے سنیے، عادت ہو چکی، بڑے فخر سے پیار سے کہتے ہیں عادت ہے۔ تو اس سلسلے میں ایک شخص آئیے پیغمبر جوان آئیے آگے یا رسول اللہ میں فعل حرام انجام دینے کا عادی ہو چکا، گناہ انجام دینے کا میں عادت ہو کر چکا ہوں، اب کیا کریں؟ پیغمبر نے نہیں کہا تھپڑ نہیں مارا کہ میں تمہاری عادت نکال کر دوں گا، یہ طریقہ نہیں ہے۔ پیغمبر نے نہیں کہا کہ تم یہ عادت چھوڑو، پیغمبر کو پتہ تھا یہ عادت نہیں چھوڑیں گے، عادت ہے۔ پیغمبر نے کیا کیا؟ نزدیک بلایا، سینے جوان کے سینے پر اپنے دست مبارک کو رکھا، 3 دعائیں کیا۔ آپ کے ضمیر کو بیدار کرنے کے لیے 3 دعا کافی ہے اگر سمجھے۔ پیغمبر نے کیا دعا کیا؟ یہ نہیں کہا خدایا اس جوان کے مثال کے طور پر گناہوں سے دور رکھی، گناہوں سے بچنے کی توفیق نہیں کہا۔ کیا کیا پیغمبر نے؟ اس کے دل پہ، اس کے دماغ پہ تصرف کیا پیغمبر نے، اس کے اندر چینجنگ روحانی اور معنوی اعتبار سے اس کو بدل کے رکھ دیا۔ کچھ نہیں کیا، تربیت کا طریقہ یہ ہے لڑکے جگڑ کے فساد پھیلا کے تربیت نہیں ہوتی ہے۔ تربیت کا طریقہ ذات رسالت ماں سے سنیے، سینے پر ہاتھ رکھا، فرمایا 3 دعا کیا، اللہم طہر قلبی قلبہ، پروردگارا اس جوان کے دل میں بیماری پیدا ہو گئی ہے، روحانی طور پر یہ مریض ہو چکا ہے، معنوی اعتبار سے یہ کمزور ہو چکا ہے، پروردگار اس کے دل کے اندر جو کثافت ہے اس کو طاہر کر دے، اللہم طہر قلبہ، پروردگار اس کے دل کو پاک اور پاکیزہ کر دے، دل کے پاکیزہ، یہ دماغ کے پاکیزہ، یہ سے نظر ہے۔ پہلی دعا یہ ہے وَغْفِرْ ذَنْبَهُ، اس کے گناہ کو معاف کر، وَحَسِّنْ فَرْجَهُ، شہوات سے، خواہشات سے، ہوا و ہوس سے اس کی حفاظت کر۔ 3 دعا کیا اور کچھ نہیں کہا۔ جوان اسی کے بعد سر نیچے کر کے چلے گئے، کچھ دن کے بعد واپس آ گئے، یا رسول اللہ جس گناہ فعل حرام کی میں عادت کر چکا تھا، آج اس فعل حرام سے مجھے نفرت ہو گئی ہے۔ کتنی تبدیلی ہے، طریقہ یہ ہے سماج میں اگر معاشرتی ہم نے تبدیلی لانا ہے، اصلاح معاشرہ کرنا ہے، گناہوں سے پر لوگوں کو روکنا ہے، منشیات استعمال کرنے والوں کو اس سے دور رکھنا ہے، جوان بے راہ روی کا شکار ہے، بے راہ روی سے اچھے راہ کی طرح گامزن کرنا، طریقہ یہ ہے اس کے اندر کو تبدیل کرو، اس کے اندر کی ریپیئرنگ کرو، صفائی کرو، دل کو صاف، دماغ کو صاف۔ میں نے شروع میں کہا ساری برائیوں کا منبع ہمارے سوچ ہے، ہماری برے سوچ اور ہمارے دل کے اندر چلنے والے برے خیالات، اس کی صفائی کی ضرورت۔ پیغمبر نے اس کی دل پہ ہاتھ رکھی ہے تو آج ہی تبدیل ہو گیا، اس کے اندر پیغمبر نے تصرف کیا، بدل گیا، پتہ چلا۔ کتنی اچھی بات ہے۔ طریقہ کار معاشرے کے اندر تبدیلی اور تحول پیدا کرنے کا یہ ہے کہ جو ماہرین نفسیات ہے، وہ نفسیات کے ماہرین کہتے ہیں انسان کی عادت ہے، ہم کو عادت کہتے ہیں۔ جس نے جوان نے کہا مجھے عادت ہو گئی یا رسول اللہ پھر حرام انجام دینے کا، ماہرین نفسیات کہتے ہیں کہ یہ عادت کرنے والوں، یہ عادتیں تمہاری تربیت کی نشانی بتاتی ہے، عادتیں نسلوں کے نشانی بتا دیتی ہے۔ ایک جوان کی تربیت اور جوان کی عادت کو دیکھ کر پتہ چل جاتا ہے کہ اس کے گھر کے اندر کیا چل رہا ہے، اس کے والدین کیسے ہے، اس کے خاندان والے کیسے، سب کچھ پتہ چل جاتا ہے۔ بچوں کے باہر سماج کے اندر جو افعال کے کردار انجام دیتے ہیں، وہ افعال اور کردار کے پورے گھر کی تربیت کے ماحول کی نشانی چیخ چیخ کے بتا رہا ہوتا ہے۔ لہذا اچھی عادتوں کو اپنائیں، بری عادتوں کو تبدیل کرے۔ جب تک عادتیں بری عادتیں تبدیل نہ ہو جائے، سماج کے اندر انصاف پیدا نہیں ہو سکتا ہے، سماج کے اندر اصلاح پیدا نہیں ہو سکتا ہے۔ بری عادتوں کو ختم کرنا وقت کی ضرورت ہے۔ روایت موجود ہے کہ العادت عدو متملک، عادت مت کرو، یہ میری عادت ہے، سگریٹ پینا میری عادت ہے، کیا یہ کوئی قیامت ہے کہ تو بدل نہ جائے؟ کوئی جھوٹ بولنا میری عادت ہے، کیا یہ کوئی وحی ہو گیا تمہارے اوپر جو
گے ہم معاشرے کے اندر کامیاب زندگی نہیں گزار سکیں گے۔ معصوم فرماتے ہیں کہ عادت و متملک، عادتیں انسان کو غلام بنا دیتی ہے۔ ہم عادت کو اپنا غلام بنا دے، نہ کہ خود عادتوں کا غلام بنا رہے۔ عادتیں ہمارے اوپر مہار نہ لگائیں بلکہ ہم عادتوں کو مہار لگانا سکھائیں۔ کامیابی یہ افراد جو عادتوں کے سامنے جھک نہ رہے بلکہ عادتوں کو اپنے سامنے جھکنے پر مجبور ہے۔ عادتوں کو اگرچہ رد العادتی الاعتیاد کالمعجزہ، پیغمبر نے فرمایا اگرچہ عادتوں کو ترک کر دینا معجزے سے کم نہیں ہے۔ اس معجزے کو ہم نے کر کے دکھانا۔ عباس سننے والوں کے اندر یہ صلاحیت موجود ہے۔ آپ بری عادتوں کو چھوڑ کر معجزہ کرتے ہیں، دنیا کو بتا دیں اگر ہمارے ارادے مضبوط ہو، اگر ہم چاہیں تو ہم معنوی اعتبار سے بھی بدل سکتے ہیں، روحانی اعتبار سے بھی بدل سکتے ہیں، اور ہم اپنے تمام بری عادتوں کو ترک کر کے وہ معجزہ کر کے رکھ سکتے ہیں۔ لہذا چینجنگ اور تبدیلی ضروری ہے۔ عزیزان گرامی، میں اسی لیے کہتا ہوں کہ تبدیل کرو، تبدیل کرو، اپنے آپ کو کرو۔ آپ کی سمجھ میں آ رہی ہے یا نہیں آ رہی ہے، میں سمجھا پا رہا ہوں اپنی ناقص علمی کے حساب سے یا نہیں سمجھا پا رہا ہوں، وہ ذات بہتر جانتا ہے۔ عادتوں کو بری عادتوں کو تبدیل کریں۔ محمد و آل محمد صلوات بری عادتیں جب تبدیل نہ ہو کیا ہوتا ہے؟ ایک آدمی جوانی میں نامحرم کو دیکھنے کے عادی ہو جائے، خدا نخواستہ نامحرم کو دیکھنے کے ایک جوان عادی ہو جائے تو کیا ہوتا ہے؟ 80 سال کے بوڑھا بننے کے بعد بھی وہ نامحرم کو دیکھتے ہی رہتے ہیں، عادت ہے۔ آپ مجھے بتائیں تبدیل ہونا چاہیے کہ نہیں چاہیے؟ ایک 70-80 سال کے عمر رسیدہ اگر نامحرم کو دیکھے تو معاشرہ کتنا محسوس کرے گا؟ بری بات ہے کہ نہیں ہے؟ اب مجھے بتائیں آپ بدلنا چاہیے یا نہیں بدلنا چاہیے؟ اب ہم نے جوانی میں بری عادتوں کو بدلا تو ہم بڑھاپے میں بھی بدلا ہوا ہوگا۔ اگر ہم نوجوانی اور جوانی میں اپنے آپ کو گناہوں سے نہیں بدلا، بری عادتوں کو نہیں چھوڑا، تو عمر رسیدہ ہونے کے بعد ہم نے اثر لینے کے بعد بھی نامحرموں کو چپ چپ کے دیکھیں گے۔ بری عادتیں تبدیل کرنے کی ضرورت ہے۔ معصوم فرما رہے ہیں، میں نہیں کہہ رہا ہوں، کوئی برا محسوس نہ کریں۔ عادت کو تبدیل کرو۔ ایک آدمی کے زبان سے بری باتیں اور فحش باتوں کی عادت ہو گئی، مثال یا کسی کے گھر میں مثال دشنام دینے کی عادت، ایک ماحول ہے۔ اکثر گھروں میں اس کو کوئی گناہ ہی نہیں سمجھتے، اس لیے کہہ رہا ہوں احساس گناہ ضروری ہے، وہ کی ضرورت ہے احساس گناہ۔ کسی کے گھر میں یا کسی کے زبان پہ گالی یا فحش باتیں کرنے کی عادت ہو گئی ہے تو معصوم فرماتے ہیں اگر وہ کبھی بے ہوش ہو جائے اور جیسے ہی وہ ہوش میں آنے لگ جائے تو وہ یا حسین نہیں کہے گا، یا علی نہیں کہے گا، یا اللہ نہیں کہے گا، اسی عادت کو تکرار کرے گا۔ ہلکی ہلکی ہوش میں آتے آتے میں سب کو برا بلا کہنا شروع کر دے گا۔ کتنی بری بات ہے۔ آپ مجھے بتائیں بدلنا چاہیے نہیں بدلنا چاہیے؟ تبدیلی وقت کی ضرورت ہے کہ نہیں ہے؟ انسان کے گرد عزیز و اقارب سارے جمع ہو، بے ہوشی کے عالم سب آ جاتے ہیں نا، کیا ہو گیا ہے کہہ کر، اور آپ وجہ سے ہلکی سی ہوش میں آنے لگے اور آپ سب کو جو ہے نا سلواتیں سنانا شروع کر دیں۔ کتنی بری بات ہے، لوگ کتنا برا محسوس کرے گا۔ بدلو اپنی عادتوں کو۔ غصے میں آنے کے بعد لوگ ہر قسم کی باتیں زبان سے اگل دیتے ہیں، بدلو اپنی عادتوں کو۔ معصوم فرماتے ہیں زبان سے جب غصے میں آ جائے تو ایک ایسی عادت ڈالو کہ تم استغفر اللہ کہنا شروع کرو، لا حول ولا قوت الا باللہ کہنے کی عادت ڈالو، نعوذ باللہ کہنے کی عادت ڈالو، لیکن بری باتیں اور غلط باتیں کہنے کی عادت ڈالو۔ بدلو اپنے آپ۔ غصے کے عالم میں اگر کوئی نعوذ باللہ کہے، کوئی استغفر اللہ کہے، کوئی لا حول ولا قوت کہے تو یہ ایک مسلمان کا طریقہ کار ہے، یہ ایک اچھے انسان کی عادت ہے، نہ کہ غصے میں جو منہ میں آئے کہہ دیں اور جو سامنے ہو بول دیں۔ یہ کیا ہے؟ بدلنا چاہیے کہ نہیں بدلنا چاہیے؟ بدلنا وقت کی ضرورت ہے۔ امیر المومنین علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اس عادت کو مہار ڈالو، اگر نہیں تو تمہیں معاشرے میں بہت رسوا کرے گی۔
आप उठें, हमें रुसवा किए बगैर नहीं छोड़ेंगे, जरूरत है बदलने। एक जवान आ गया अमीर हजरत अब्दुल्लाह हुसैन के पास, क्योंकि अक्सर मैं देख रहा हूँ जवान हजरात की तादाद कसीर में है। खुदा इन जवानों को हजरत अली अकबर के नक्श कदम पे चलने की तौफीक अता करे। एक जवान आ गया अब्दुल्लाह हुसैन की खिदमत में, आकर अर्ज किया, फरजंद रसूल पिसर फातिमा मैं गुनाह के बगैर रह नहीं सकता। बाल लोगों का घमंड होता है कि मैं ये करके रहूंगा, मैं ये किए बगैर नहीं रहूंगा। अपने ज़ाम और अपने गुमान के मुताबिक उसे इस बात पे घमंड है कि मैं किए बगैर नहीं रहूंगा। इसी तरह एक जवान आ गया, या हुसैन मैं गुनाह किए बगैर रह नहीं सकता, मैं गुनाह करके रहूंगा, क्या करें? इमाम हुसैन ने नहीं कहा गुनाह मत करो रे, जन्नत में जाए जहन्नम में जाएगा, अजाब होगा, जल जाएगा, आग फलान जिसान, कुछ नहीं कहा। अच्छा गुनाह के बगैर नहीं रह सकता, नहीं रह सकता है, ठीक हो गया। गुनाह करने का तरीका बताओ, गुनाह अच्छी तरह करो, मैं हुसैन जमानत दूंगा, जितने गुनाह करना है करो, मैं हुसैन जमानत दूंगा, तुझे जन्नत में लेकर जाऊंगा। हुसैन जमानत, या हुसैन बड़ी बात कह दी आज आपने, बताएं क्या करूं, मैं गुनाह किए बगैर नहीं रह सकता, गुनाह करने का रास्ता भी बताएं और जहन्नम में भी ले जाए। इमाम हुसैन ने फरमाया अगर तुम्हें इस कदर गुनाह करने के ऊपर इसरार है तो जाओ गुनाह करो, ऐसी जगह पर जाके गुनाह करो जहां खुदा का नाम, ममलिकत परवरदिगार से निकल कर गैर खुदा की ममलिकत में जाकर तुम जितना चाहे गुनाह करो, मैं हुसैन तुझे जन्नत में अपने हाथ से पकड़ के लेकर जाऊंगा। सोचने के बाद कहा या हुसैन बड़ी बात कह दी है, खुदा की ममलिकत से मैं निकल कर कहां जाऊं? ये जमीन खुदा की, ये आसमान खुदा का, ये जर्रा जर्रा खुदा का, मैं कहां जाऊं? अच्छा ऐसा नहीं हो सकता, नहीं हो सकता। अगर ऐसा नहीं कर सकता है तो खुदा का रिज़्क़ खाना छोड़ दो, गुनाह खुश हो गया, ये बहुत पॉसिबल है, सोचा जा सकता है। सोचने लगा, कहिया हुसैन मेरी सोचों की घोड़े को मैंने दौड़ाया था लेकिन किसी नतीजे पर नहीं पहुंचा, क्या खाऊंगा मैं खुदा की रिज़्क़ के अलावा? इस कायनात के अंदर जो कुछ भी है, ज़मीन आसमान के दरमियान जो कुछ भी है, वो मेरे परवरदिगार का है। मैं खुदा के रिज़्क़ के बगैर कैसे जिंदा रहूंगा? ये सांस की रिज़्क़ मेरे खुदा की है, ये उठने बैठने की ताकत का रिज़्क़ भी मेरे परवरदिगार का है। खुदा का बिठाए बगैर मैं कहां जाऊं, क्या खाऊं? पॉसिबल नहीं है, मुमकिन नहीं है। आपसे कोई तीसरा इमाम हुसैन ठीक हो गया, ये भी नहीं कर सकते और गुनाह करके ही रहना है, तो फिर ऐसा करो जब मलकुल मौत तुम्हारे रूह निकालने के लिए आ जाए तो मलकुल मौत से कह दो मैंने नहीं मरना है, मुझे नहीं मरना है, मैंने रूह निकालने नहीं देना है। उसने कहा या हुसैन ये तो आपने बहुत अच्छी बात की, अंबिया ये न कर सके, औलिया ये न कर सके, औसिया इलाही ये न कर सके, आदम से लेकर आज तक का बशर मलकुल मौत के सामने सरेंडर किए बगैर न रह सके। या हुसैन मैं कैसे इनके सामने आंखों में आंखें मिला के बात करके इनसे कह दूं कि मैं रूह निकालने नहीं दूंगा, मैं मर नहीं जाऊंगा, कैसे कह दूं? मुमकिन नहीं। चौथा रास्ता निकाला, पांचवा और आखिरी रास्ते पे इमाम ने कहा कितनी गुनाह करना है, गुनाह के बगैर नहीं रह सकते, तो जाओ जाके जब जहन्नम में ले जाने के लिए फरिश्ते आ जाए तो उनसे कहा मैं जहन्नम में नहीं जाना, मुझे तो जहन्नम में जाना, इनकार करो जहन्नम में जाने से। तो उसने कहा तो हम वैसे ही बेबस, उस मरने को रूह निकलने के बाद वो जहन्नम में लेके जाए, वो जन्नत में लेके जाए, वो जहां लेकर जाना चाहे हम कुछ नहीं कह सकते। हमारी ज़बानें बंद है, हमारे हाथ बंदे हैं, हमारे पाँव बंदे हैं, हमारी सारी वजूद बेबस है, मुतलक है। या हुसैन ये नहीं हो सकता। इमाम हुसैन ने फरमाया अब इस नतीजे पर तुम पहुंच गया है, तुम है न्याज़मंद मुतलक। एक होता है बेन्याज, वो किसी पे मोहताज नहीं है, एक होता है न्याज़मंद मुतलक, सरता बशर ज़ात परवरदिगार का मोहताज
5 راستے تمہارے مضبوط ہو گئے. جوان حسین کی درگاہ سے اٹھ گئے، لیکن اب وہ جوان نہیں رہا کہ جو آیا تھا. بدل دیا حسین نے، اس کے دماغ پہ تصرف کر دیا حسین نے، اس کے دل کو اپنے قبضے قدرت میں لے لیا حسین نے. اب وہ بدلا ہوا اس جوان ہے جو گمان میں آیا تھا میں گناہ کے بغیر نہیں رہ سکتا، اب جاتے جاتے میں پاؤں میں لڑکھڑا رہے ہیں. وہ توانائی بھی نہیں ہے، وہ جوانی کی طاقت بھی نہیں ہے، وہ نشے شراب بھی نہیں ہے، جا رہے ہیں وہ جوان نہیں رہا. جاتے جاتے لڑکھڑاتے ہوئے گئے، کچھ عرصے کے بعد آ گئی حسین. گناہ کرنے کے لیے میرے پاس کوئی راستہ نہیں، میں چھوڑ دیا سب بدل گیا. بدلنا چاہیے نہیں بدلنا چاہیے؟ اب پھر بھی بتاؤ مجھے، بدلنا وقت کی ضرورت ہے. کربلا کا تقاضا یہی ہے، بدلنا چاہیے. ہمارے پاس گناہ کرنے کا کوئی راستہ نہیں ہے. ہم نیازمند مطلق ہیں، ہم محتاج مطلق مجسمہ محتاج خدا کے درگاہ میں. لہذا بدلنا میرے آپ کے وقت کی ضرورت ہے. میں انتہائی تیزی کے ساتھ آتے گزر رہا ہوں. باتیں مجھے بہت ہی کرنی تھی. آپ کی قوت سماعت کو دیکھ کر مجھے بہت پڑھنے کا دل چاہتا ہے، لیکن بس میں تمام کر دیا. آپ کی عزیزان زبر احترام ہمیں بدلنا ہوگا. کربلا بدلنے کے لیے، عاشورہ تحول پیدا کرنے کے لیے، ذات حسین تغیر پیدا کرنے کے لیے ہے. فقط زبان سے اللہم غیر سوء حالنا بحسن حالک کہنے سے کچھ نہیں ہوتا، بلکہ ہمیں سوچنے کی ضرورت ہے، غور و فکر کرنے کی ضرورت ہے، تحمل کرنے برداشت کر کے اپنے آپ کو سنبھالے اور بدلے تاکہ ہماری زندگی اور ہماری آخرت دونوں کامیاب ہو سکے. میں نے کل بھی کہا تھا، کسی جگہ پر کہا تھا، لوگوں بدلنے کے لیے آگا کہہ رہے بدلو بدلو. یہ کوئی آسان کام تھوڑی ہے. آپ نہیں سوچ رہے ہوں گے نا، اس کو بدلنے کے لیے سال لگتے ہیں، کوئی سال نہیں لگتے. میں قرآن کی مثال دوں گا، پھر متعام کر رہا ہوں، بہت ناظر شاید پرانی ہو گئی. بدلنے کے لیے یہ کوئی گھر بنانے کی طرح تھوڑی ہے. کوئی ادھر سے کوئی ادھر سے، کوئی چھت لگائیں، کوئی یہ بنیاد لگائیں، کوئی دیوار کھڑی کریں، ضرورت نہیں ہے. ٹائم نہیں لگتے بدلنے میں. ابھی اسی جو میں فرض عذاب میں بیٹھے ہیں، ایک لحظے میں اپنے آپ کو خدا سے متصل کرو، متصل کر دو. معنویت اور روحانیت تھوڑی سی پیدا کر دو، اسی لمحے میں بدل جائے. حسین گناہگار تھا، سب سے بہت بڑا گناہ تھا. حسین تاریخ میں آپ سچ کر مطالعہ کر رہا ہوں، بہت بڑا گناہ. چور بھی تھا، راہزن بھی تھا، ڈاکو بھی تھا، بڑا بدماش تھا، بڑا گناہگار تھا. وہ کہیں سے جا رہے تھے تو اچانک کسی کے گھر کے کھڑکی سے قرآن کے آیتوں کی تلاوت سنائی دی. میرے عزیزو، عباس ٹون کے مومنین، میری گزارش ہے آپ سے، اپنے گھروں میں قرآن کی تلاوت کیا کرو، اور اگر ہو سکے تو قرآن کی تلاوت اونچی آواز میں کرو. گلی کوچے میں جانے والے کی کسی کے کانوں سے اگر ٹکرائے تو بدل سکتا ہے، تبدیلی آ سکتی ہے اس کے اندر. کچھ بھی تبدیلی نہ آ جائے، اس کی زمین اسے کہے گا اس گھر سے قرآن کی آواز آ رہی ہے، میرے گھر سے کیوں نہ بدل جائے. بدلنے کا تسلسل ایک معمولی چیز بھی ہو سکتا ہے. فضیل جا رہے ہیں، اچانک کسی گھر کی کھڑکی سے آواز آ گئی کسی مومن کی تلاوت کی. الم یأن للذین آمنوا ان تخشع قلوبهم الا بذکر اللہ. یہ آیت وہ تلاوت کر رہے بندہ اندر سے. جیسے ہی فضیل جو ڈاکو ہے، چور ہے، راہزن ہے، گناہگار ہے، خطا کار ہے، معصیت کار ہے، اس کی کان میں آواز ٹکرائی، فوراً قدم رک گیا، فوراً اسی لحظے میں ذات پروردگار سے متصل ہو گیا. الہی آن وقت کا، اے میرا پروردگار، اے کریم پروردگار، وہ وقت آ چکا ہے بدلنے کا. بدل گیا، اسی ایک لحظے میں بدل گیا. گناہ چھوڑا، توبہ کے پروردگارا، یہ فضیل تجھ سے وعدہ کرتا ہے اس آیت کے سننے کے بعد اب نہ چوری کروں گا، نہ رہزنی کروں گا، نہ گناہ کروں گا، نہ نافرمانی کروں گا. تیرے خاص بندہ بن کے تیری بتائے ہوئے اصول کے مطابق زندگی کروں گا. اتنا اچھا زندگی کیا کہ وہ اپنے زمانے کا معلم اخلاق بن گیا. ہارون رشید جیسے زمانے کا بادشاہ اس فضیل کے درس اخلاق میں آ کر درس سیکھنا شروع کر دیا. بدلے تو پھر بندے کے لیے وقت زیادہ ضرورت نہیں ہے، بدل سکتا ہے، آرام سے بدل سکتا ہے، ایک لہجے میں بدل سکتا ہے. ہمیں بدلنے کی ضرورت ہے. امام زمانہ بلند تر سلوات.
اور ان کا وقت بہت لیا دل نہیں چاہتا ہے کہ آتے ہو سوچ کر ان کو مختصر کرو، لیکن یہاں آ کے آپ کے معنوی روحانی چہروں کو واقعی اس مسجد میں جو اس وقت جو سما ہے، روحانی اور معنوی جو ماحول ہے، وہ ذرا میرے جگہ پر آ کر آپ دیکھیں گے تو آپ کا بھی دل چاہے گا کہ آپ محسوس کریں گے واقعی ایسے روحانی ماحول کی قدر کرنی چاہیے، کرنی چاہیے۔ ابھی دیکھیں ہم نے جو جانا ہے اس دنیا سے رہنا نہیں ہے، اس کا کیا کریں؟ اس وقت مجھے کمیٹی کے برادران نے دوستان نے اطلاع دی ہے بھئی ہم نے جانا ہے، یہ دولت کسی نے لے کر نہیں دیا آج تک، اب اجداد کے پاس ہمارے جتنے تھے سب چھوڑ کے چلے گئے، کوئی اچھے لوگوں کے ہاتھ میں آ گئے، کوئی برے وارثین کے ہاتھ میں آ گئے، کیا آ گیا کوئی فاتحہ پڑھتے ہیں نہیں پڑھتے، کچھ نہیں ہوتا ہے، لہٰذا جانے سے پہلے اپنے لیے کوئی صدقہ جاریہ رکھی جائے۔ فلم واٹر ڈائیورژن کے لیے آپس کی باتیں ہیں، میں چونکہ اسی انجمن میں شامل ہوں، تقریباً سڑکوں کے اکثر علاقے وہاں جا رہے ہیں، کوئی پہلا قسط کے طور پر کوئی دوسرے قسط کے طور پر دے چکے ہیں، تو میرے خیال میں برادران بتائیں گے کہ پہلی قسط دیا ہے یا دوسری دیا ہے یا کچھ بھی نہیں دیا ہے، لمحہ فکریہ ہے، سماج میں ہمیں ساتھ رہنا ہے، معاشرے میں ہمیں ساتھ رہنا ہے، معاشرتی اور سماجی انسان بن کے جینا ہے، لہذا جو جتنا زیادہ دینا چاہے حسین کے نام پہ پانی کے لیے دینا ہے، کسی کو نہیں دینا ہے، پانی کے نام آپ کی نیتوں کا اجر خدا دے دو، یہ نہ دیکھو کہ کون لے رہا ہے کہاں لے رہا ہے، نہیں، آپ خدا کو حاضر ناظر ہے، سرکار ادھر سے ہمارے پیسے پانی لانے میں شامل ہوگا تو پھر چرن دیں گے، پرن دیں گے، حشرات دیں گے، درختوں کو ملے گا، انسان استعمال کریں گے، ہم یہ رہیں یا نہ رہیں ہمارے پیسے سے پانی آئے گا تو سبیل ہوگا، یا حسین تیری پیاس کو تیرے اولاد کی پیاس بھی آ کر کے ہم پانی کے لیے دل کھول کے اور زیادہ دیر بھی نہ کریں، مجھے امید ہے کہ عباس کے المائدین بزرگان اور جو ہے سارے لوگ جو ہے دل کھول کے پھر کمیٹی کے برادران کو زحمت نہیں دیں گے ہاتھ لے کے بجانے کی، کہاں چلا کے دے رہے آپ کے لیے دے رہے ہیں نا، کسی اور کے لیے تھوڑی دے رہے ہیں، آپ کے آخرت سفر جانی ہے، کوئی میری ہے کسی اور کمیٹی کے برادر کی سفر نہیں جانی ہے، آپ اپنے لیے جو اچھائی کرتے ہیں اس کے اپنے قدم سے چل کر دیا، پہلی بات یہ ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ الحمدللہ آپ کی مسجد کی نورانی ہے، مسجد کی میں اس پہ کبھی گفتگو نہیں کروں گا، بہرحال یہ جو نظام معاشرتی کو سماجی نظام کو کنٹینیوٹی دینے کے لیے تسلسل کو جاری رکھنے کے لیے یہ جو ہے ہمارا سالانہ طور پر جو رقم آپ لوگ اپنے دل کھول کر دیتے ہیں جو معین یا مشخص ہے اس کو جو ہے جنہوں نے نہیں دیا ہے امید کی جاتی ہے اس دفعہ جو ہے 1446 کا جو اسلامی سال میں آپ لوگ سارے جو ہے دے کے اس مسجد کے اس علاقے کی رونق اور بھی اضافہ کریں گے۔ آپ تعاون کریں گے تو نظام چلے گا، تعاون نہیں کریں گے تو بیچارہ برادران کیا کرے گا، ویسے ہی بیٹھے رہیں گے نہ وہ کیا کرے گا۔ آپ لوگ کھول کے دل کھول کے تعاون کریں، خدمت ہے، ان کو اچھا کام کرنے کا موقع آپ نے فراہم کرنا ہے، تعمیر مسجد کے آپ نے انہیں موٹیویشن کرنا ہے، ان کو موٹیویٹ کرنا ہے، بھئی میں دوں گا 5 لاکھ روپے کرو یہ کام، میں دوں گا 1 کروڑ روپے کرو فلاں اچھا کام، اللہ نے کیا آپ کو کم دیا ہے، بہت دیا ہوا ہے، میری نگاہوں میں دیکھو اب پاس ہونے والوں کے پاس بات سب سے زیادہ خدا کی دی ہوئی دولت اور نعمت ہے، بس تھوڑی سی اپنے آپ کو بدلے، اپنے دماغ کو بدلے، اپنے سوچ کو بدلے اور اپنے گناہوں کو بدل کر اچھے کام کی طرف جانے کی کوشش کریں، خدا انشاءاللہ اجر عظیم اور ہر چیز آپ کو دولت کریم آپ کو عطا کرے گا۔ زحمت تمام ہو گئی، حضرت ابا عبداللہ حسین علیہ السلام کو بدلنا ہے نا، وہ بدل ہی جاتے، حضرت ابا عبداللہ حسین علیہ السلام چلے گئے، کدھر چلے گئے؟ ابن مطیع کے پاس چلے گئے، ابن مطیع سے کہا ابن مطیع میں کربلا جا رہا ہوں میرے ساتھ آ جائے، ابن مطیع نے کہا حضرت رسول، خود ابن مطیع کہتا ہے کہ جب میں نے حسین کو میرے پاس آئے دیکھا تو حولہ سبیان، حسین کی غربت کا یہ عالم تھا، چھوٹے چھوٹے بچے حسین کی گرد جمع تھے، چھوٹے چھوٹے بچوں کو اپنے گرد جمع کر کے لے کر حسین میرے پاس میرے کھیت میں آ گئے، آگے کہا ابن مطیع کربلا جا رہا ہوں، حالت وخیم ہے،
کیفیت بحرانی ہے، تمہاری مدد کی ضرورت ہے۔ اس نے تعاون نہیں کیا، اس نے مدد نہیں کیا، بدلنے کا موقع تھا، نہیں بدلا۔ بس زحمت تمام ہو گئی۔ کربلا کے اندر ایک ماں مجھے بڑی عجیب نظر آئی ہے۔ وہ ماں یہ ہے کہ دیکھیں ابھی ہمارے ادھر خدا نہ کرے کسی کا اگر بچہ گم ہو جائے تو کیا کرتے ہیں؟ ماں دوڑتی ہوئی تڑپتی ہوئی آتی ہے یہاں پر، آگے کہتے ہیں کہ میرا بچہ گم ہو گیا۔ آپ کی کیفیت کیا ہوگی؟ کوئی نہیں پوچھے گا کہاں کا تھا، کدھر کا تھا، کون تھا، نہیں پوچھے گا۔ کوئی ادھر ڈوڑیں گے، کوئی ادھر ڈوڑیں گے، بچے کو ڈھونڈیں گے تاکہ ماں کو قرار آ جائے۔ اما کربلا میں ایک ماں ہے، اس ماں کو نہ اپنی اولاد کا خبر ہے، نہ اپنے شوہر کی اطلاع، کچھ بھی نہیں ہے۔ لیکن جب بھی حسین کے پاس آتی ہے، جب بھی حسین کا سامنا ہوتی ہے تو وہ ماں بار بار یہی کہتی ہے کہ سر فاطمہ فرزند زہرا، میرا شوہر بھی آپ پہ قربان، میرے بچے بھی آپ پہ قربان۔ وہ کون ہے؟ وہ حضرت مسلم کی پیغام جناب رقیہ، وہ حضرت ابوالفضل عباس کی بہن جناب رقیہ کی ذات بابرکت ہے۔ عزیزو کبھی رقیہ نے بچوں کی خبر نہیں پوچھی، لیکن میں آپ کی خدمت میں عرض کروں یہ بچے وقت میں زندان میں تھے، جناب مسلم کے دونوں بچے زندان میں تھے۔ داروغہ زندان کہتا ہے کہ میں ایک رات سو رہا تھا، عالم خواب میں نے ایک خاتون کو دیکھا جو زندان کے دیوار پہ سر رکھ کے رو رہی ہے، فریاد بنیت اور نئے درد شدہ خاتون کو بسی لیتا روغہ زندان کھر بل جسم نال دکھ سے سچستا اما لدائی آیا کل تک سندکا آیا یو انصافنا نیم پسات نہ زندانی سن نہ زندانی مپانا بل بشنگی سیوپا سارمونی سنچو پانی مکھولے گا نہ سیدہ زیادہ روغہ زندان زر نفس لے شہزادہ آیا کھیلی فونو دی دنیا میں گل بھنا کہانی میں قومانی گلیتا زربان چارما کاجولی کا ظلمہ گل بھنین زیزی چلے فریاد بنی اتنا بار بار بے ہوش بنی اتنا دوسرے بے ہوش عالمیت بنا لے دارو غی زندان یہ چھوٹا فونو زیزی لیکن چلنی اتنا اگر کیالا ممکن اندرنا کھر زور جو چک زندانی نکھومو بچکنی فونو پلاس پہلے اتنے تاکی کھلا ہمیں احساس کی گا چھالی کھوپن پا دارو غی زندان کوئی مسلم کو کھلومتا چھن سے بلبیس کو جکلے پران از دم ہونے کے ہم کو بلبیس کو ہوش ہو سنے کا سر ہوتا زندگ ندام مدینی نو تو پیدا زندگ ندام مدینی نو تو پیدا زندگ ہنگار شخصیت پا یہ کھل لے گی نمامل اکثر پوتلے زندگ میرا چھوک منی حدول چھکسا عزیزو دا خاتون کو بھی زندگ دا لے سید زادہ غیر زندگ غیر زندگ سکنی رہتے کنیز تو یا غیر سلو غیر پیدا اربا کا آزاد والبسنس کا آزاد گد گار کھڑے والبسنس کا ہارونی لگتو تھولد نا مختصر بد این المختصر بدو ہارونی لگتو تھول منا ہارونی سی جب والبسنس کا شہید پیالا تھوڑا دکھانا لگتا آٹھے کا سوال نہ شوقیت ہوں کنین بلکہ نہ عالم جین کوشن کو آٹھے کا سوال لپا چک دکھا اے بھونو لچھلے گولا چھلے اے لپا چک دکھا کاچو گولا چھلے نا گولا چھلے کو چھلے نہیں ہوتے گولا دکھا میرا شہید بس ارگولا دو شہید بس بدن کو فرانی کو پھلتے جب تک سنچو بھی سنچو پونے لاکھ مائیوما بدن کو بھی حرکت بھی آتے شاید یوزر بھی دھکتوپا ریپونو مدینی نے جمع سکتے یم کو یتیم سو سکتے یم کو شہید سو سکتے فرانی سے یم کو گوجو گا ارگا بھی حدا جبال بسکنی سر مبارک کو حالی سے ملون سی کھیلے سی تاثیر نزیادی شدہ کھیلتے زرد برزیاد نا انعام اکرامین نا مسلم یتیم کو شہید پر سے کھون سکتے ارگا بھی حدا مچی میں سے دربا دے تھیلی
kuçus. Şudan sev doğum kuç ekser oluyor bu. Ben ağabeyse gel bir ağladı. Allahu Ekber. Avlad-ı Seyyid-i Katam'dı. Huzur basıdan kuntaladı. Diye azizi. Sahamte perişaniyet bani vergüs kuni. Kabir sulamatris ya evlad gânet